نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المتقین المخلصین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان اور تاجدار کائنات صاحب لولاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پاک کے تصدق اور فیضان سے آج ہم اللہ کے گھر میں جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں، اور قرآن مجید کی آیات بینات سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے اپنے لیے سامان ہدایت اور متاع آخرت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ احباب گرامی، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فگن ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نسبت کو ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک کے بعد عبادت کے حوالے سے سب سے زیادہ اہتمام، سب سے زیادہ استعداد اور تیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے مہینہ میں فرماتے تھے۔ پھر اسی مہینہ کے اندر اللہ پاک نے ہمیں ایک لیلہ مبارکہ عطا فرمائی، ایک برکت والی رات جس کو ہم عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، اور اسے لیلہ نصف شعبان کہتے ہیں، یعنی شعبان کے نصف کی آدھے مہینے کی رات۔ یہ ان بابرکت راتوں میں سے ایک ہے جن کے اندر اللہ پاک اپنی مخلوقات پر
اور اہل ایمان پر اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ توجہ فرماتا ہے۔ اور جب اللہ پاک اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ توجہ فرماتا ہے، معبود ہو کر، الہ ہو کر، خالق و مالک ہو کر، تو پھر مخلوق کا، مملوک کا اور بندے کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسی راتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خاص اہتمام فرمائے۔ اور جب اللہ کے ہاں حاضر ہونے کے اہتمام کی بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے بنیادی چیز وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہے، جس کا تقاضا اللہ پاک نے قرآن مجید میں مختلف مقام پر فرمایا ہے۔ سورہ الرحمن کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو بھی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے، اپنے رب کی بارگاہ کی حاضری کے خوف میں مبتلا ہو گیا، اسے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا، اور خوف الہی کی، خشیت الہی کی دولت اس کو مل گئی، اور اس کا دل اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے کانپ گیا، تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے 2 جنتیں ہیں، جنتان، یعنی جو ہی اللہ کا خوف بندے کو نصیب ہوتا ہے اور اللہ کے خوف کی دولت، خشیت الہی کی دولت بندے کو ملتی ہے، تو ساتھ ہی اللہ کی لطف و عنایات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے ڈر سے خوف کھا گیا، خافا، ڈر گیا، مقام ربی، اپنے رب کی حضور کھڑے ہونے سے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا، کیسے حساب دوں گا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا سامنا کروں گا، میری اپنے رب سے ملاقات کس حال میں ہوگی، یہ فکر اس کو لگی رہی، تو ارشاد فرمایا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر خوف الہی آ جائے گا، خشیت الہی کی دولت آ جائے گی، تو فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے منع کر دیا، اس کا نفس، اس کی ذات، اس نے اپنے اوپر خواہشات کو منع کر دیا، نہیں کر دی، حکماً روک دیا، ناجائز خواہشوں سے رک گیا، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سن لو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو خوف الہی کیا کرتا ہے احباب گرامی؟ خشیت الہی کیا کرتی ہے؟ خشیت الہی بندے کو منکرات سے روک دیتی ہے، بندے کو ایسے امور بجا لانے سے روک دیتی ہے جن امور کے بجا لانے سے اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہے۔
اور جب وہ ایسے امور سے بچتا ہے تو پھر جنت تک جاتا ہے۔ اور ایسے امور سے کیسے بچے گا؟ جب اسے خشیت الہی کی دولت نصیب ہوگی۔ اور یہ خشیت الہی کی دولت جب بندے کے پاس آ جاتی ہے اس دنیا کے اندر، تو خشیت الہی کی دولت جو ہی انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور خوف الہی کی دولت جو ہی انسان کو نصیب ہوتی ہے، باقی سارے خوف چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا ڈر بندے کو نڈر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف بندے کو بے خوف کر دیتا ہے۔ پھر وہ دنیا کے خوف اور دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی پریشانیاں اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ آتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مصیبت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، وہ تو اللہ کا نظام ہے جو اس نے اس دنیا میں بنایا ہے۔ پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مگر اللہ کا خوف بندے کو مبتلائے مصیبت نہیں ہونے دیتا، بندے کو مبتلائے تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ اس مصیبت کے جو نفسیاتی اثرات ہیں، اس کے جو معاشرتی اثرات ہیں، اس کے جو باطنی اثرات ہیں، وہ بندے کی شخصیت پر مرتب نہیں ہوتے۔ بندہ ان مصیبتوں سے بھی ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے سکھ سے گزر جاتا ہے، جیسے سکھ کے عالم میں اس کا سکھ اور دکھ برابر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بندے کی نظر دنیا کے دکھ اور سکھ پر رہتی ہی نہیں، بندے کی نظر دنیا کے دکھ اور سکھ پر بولیں رہتی ہی نہیں، اس کی نظر مولا کی رضا پر رہتی ہے۔ کئی اولیاء کاملین کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کئی اور دیگر، کہ ایک بحری جہاز آ رہا تھا، قافلہ آ رہا تھا، تو پہلے خبر ملی کہ وہ جہاز لٹ گیا، برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اب اس ولی کامل نے دیکھا، اپنے باطن کی طرف دیکھا اور الحمدللہ پڑھا۔ مصیبت آئی نا، بظاہر تکلیف آئی، بظاہر پریشانی آئی، مال تجارت چلا گیا، کاروبار لٹ گیا۔ کچھ وقت گزرا، پھر قاصد آیا، اس نے آ کر خبر دی کہ نہیں، پہلی جو خبر آئی تھی وہ درست نہیں ہے، جہاز تو ڈوبا ہے یا لٹا ہے، مگر وہ نہیں لٹا جس میں آپ کا مال تھا، آپ کا مال بچ گیا۔ انہوں نے پھر اپنے باطن کی طرف نگاہ کی اور پھر کہا الحمدللہ، اور نہ نقصان پر چہرہ متغیر ہوا تھا اور نہ خوشی آنے پر چہرہ متغیر ہوا، کوئی رنگ نہیں بدلا، جیسی کیفیت پہلے تھی ویسی کیفیت بعد میں رہی، جس طریقے سے حالت مصیبت سے گزرے تھے اسی طریقے سے حالت سہولت سے بھی گزرے، حالت اچھی حالت سے بھی گزرے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مصیبت آئی تو میں نے اپنے دل کی طرف نگاہ کی، اپنے باطن کو دیکھا کہ مصیبت کے آنے پر اللہ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس کا رنگ تو کوئی نہیں بدل گیا، تو میں نے الحمدللہ اس لیے پڑھا کہ مصیبت آئی ہے مگر میرا دل پہلے جیسے مولا کے ساتھ جس تعلق میں تھا، اس مصیبت نے میری دل کے حال کا کچھ نہیں بگاڑا، اور الحمدللہ کہا۔ پھر جب خوشی کی خبر آئی پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ اب خوشی آ جانے کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دل پھول گیا ہو، یہ دل مولا کے تعلق سے پھر کر دنیا کی طرف آ گیا ہو، دنیا کی خوشی نے اس کو اپنی طرف ملتفت کر لیا ہو، جوڑ لیا ہو۔ تو کہا کہ نہیں،
پھر میں نے دیکھا کہ جیسے حالت مصیبت میں مولا کے ساتھ لگا ہوا تھا، اللہ کے تعلق میں بندھا ہوا تھا، سہولت اور خوشی میں اور بشارت میں بھی ویسا ہی رہا۔ تو دوستو، جب صورتحال یہ ہو جاتی ہے نا کہ بندہ خشیت میں، بندہ خوف الہی کی وجہ سے، اور یہ خوف یاد رکھیں، یہ خوف وہ نہیں ہے جو آپ کو دشمن کا ہوتا ہے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے جو آپ کو دشمن کا ہوتا ہے، مخالف کا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے برباد نہ کر دے، یہ خوف کی ایک اور کیفیت ہے۔ اور ایک خوف وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد میں محبت ہوتی ہے، جس کی بنیاد میں کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ اب اللہ پاک نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کا سب سے بڑا محبوب خدا ہوتا ہے، اور بے شک ایمان والے سب سے شدید محبت اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ اب محبت کیا کرتی ہے یاد رکھیں، محبت ایک ایسا جذبہ ہے، محبت ایک ایسی شے ہے جو محبوب کے علاوہ سب کچھ مٹا دیتی ہے۔ اس کے بارے میں عرفاء کہتے ہیں کہ نارن، یہ ایک آگ ہے۔ محبت کیا ہے؟ ایک آگ ہے۔ کرتی کیا ہے؟ فرمایا یحرق ما سوى المحبوب، یہ محبوب کے علاوہ سب کچھ مٹا دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ یہ محبت بندے کے اندر سے اس کی میں نکال دیتی ہے۔ جب تک اس دنیا کے اندر بھی یاد رکھیں، جب تک انسان کو محبت نہیں ہوتی نا، وہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، اپنی طرف اس کی ساری توجہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میری تعلیم یہ ہے، میرا کاروبار یہ ہے، میرا سٹیٹس یہ ہے، میری سماجی حیثیت یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انا، میں ہوں، اور اسی انا سے ایک انانیت اس میں پائی جاتی ہے، ایک انا اس میں پائی جاتی ہے۔ جب دنیا کی محبت بھی انسان کو نصیب ہو جائے نا، اگر لگ جائے، تو پہلا کام کیا کرتی ہے محبت؟ وہ کہتی ہے اب میں کچھ نہیں ہوں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میرا محبوب یہ پہنتا ہے، یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، اس کی پسند یہ ہے۔ اور وہ بھڑکتی ہے تو انسان سے اپنا رنگ لے لیتی ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جو رنگ محبوب کو پسند ہے وہ پہنے، جو رنگ محبوب کو پسند ہے اس رنگ میں رہے، جو حال محبوب کو پسند ہے اس حال میں اس کی گزر بسر ہو۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندے، دنیا میں گھوم پھر اور ڈھونڈ، کیا میرے رنگ سے بھی حسین رنگ کسی کا ہے؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، دنیا گھوم پھر کے آ جا، اگر مولا سے حسین رنگ کسی کا مل جائے تو اس کا ہو جانا، اور اگر مولا میرے رنگ سے، اللہ کے رنگ سے حسین رنگ نہ ملے تو پھر میری بارگاہ میں آ جا، پھر میرا رنگ اپنا، پھر مجھے دیکھ۔ عرفاء لکھتے ہیں، تفسیر مظہری کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک خاتون ایک قاضی کے پاس آئی، ایک قاضی کے پاس، جسٹس کے پاس آئی، اور اس نے آ کر ایک کیس دائر کیا، ایک کیس۔ اس نے کہا جی کہ میرا جو خاوند ہے نا، وہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے اور نئی شادی کرنا چاہتا ہے، میں سخت پریشان ہوں۔ اب قاضی نے کہا کہ جب وہ آپ کو طلاق دینا چاہتا ہے تو یہ مرد کا اختیار ہے، وہ دوسری شادی طلاق دے کر بھی کر سکتا ہے، طلاق کے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ قاضی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اگر شریعت مجھے اجازت دیتی نا، اگر شریعت مجھے اجازت
دیتی تو پھر میں آپ کو اپنا حسن و جمال دکھاتی، پھر میں آپ کو اپنا حسن و جمال دکھاتی اور آپ سے پوچھتی کہ اتنی حسن و جمال والی زوجہ کے ہوتے ہوئے کیا کسی کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دوسری زوجہ کی طرف التفات کرے جائے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ جہاں قاضی کی عدالت لگی ہوئی تھی وہاں ایک اللہ کا عاشق بھی بیٹھا تھا، اس کی طرف یہ بات القاء کی گئی کہ اے میرے عاشق سن، اس عورت کی بات تو نے سن لی؟ فرمایا کہ اس کو شریعت کی حدود و قیود اور شرم و حیا روکتا ہے، وہ اپنا جمال دکھا نہیں سکتی قاضی کو، اور مجھے میری غیرت و کبریائی اس دنیا میں روکتی ہے کہ میں تجھے اپنا جمال نہیں دکھا سکتا۔ اگر دنیا کے تقاضے درمیان میں حائل نہ ہوتے، میں رب العلا تجھے اپنا جمال دکھاتا، حسن و جمال دکھاتا، اور پھر تجھے دنیا کی کسی شے کی طرف تیری نگاہ نہ اٹھتی، نہ تو تکتا، نہ تو دیکھتا۔ مگر دوستو یاد رکھو، یہ جو جمال ہے، یہ حسن و جمال الوہیت، یہ جس کی بڑے بڑے لوگ آرزو کر کے چلے گئے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ مولا بن دیکھے تو تجھے سجدے کر رہا ہوں، بن دیکھے تو تیری عبادت کیے جا رہا ہوں، تجھے الہ مان رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائے جا رہا ہوں۔ مولا کوئی لمحہ تو ایسا بھی آئے کہ میں سجدے میں جاؤں اور تیری رؤیت میرا مقدر ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، یہ رؤیت اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہے، یہ رؤیت اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہے، یہ دیدار اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ کچھ سبیل اس کی یہاں پر ہے، کچھ سبیل اس کی وہاں پر ہے۔ یہاں کی سبیل حضرت جبریل امین نے پوچھی تھی، حدیث جبریل کے اندر انہوں نے آ کر پوچھا حضور سے، مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتا دینا احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ احسان آپ سنتے رہتے ہیں نا، میں نے اس پر بڑا احسان کیا، میں نے اس پر بڑا احسان کیا۔ یاد رکھو، ایک اس معاشرے کے باب میں احسان ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ کسی کی مصیبت میں کام آ گئے، کسی کی تکلیف دور کر دی، کسی کی بیمار پرسی کر دی، کسی کی پریشانی کا ازالہ کر دیا، یہ وہ احسان ہیں جو ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ہے معاشرت کے باب میں، سماج کے حوالے سے احسان۔ اور جبریل امین نے پوچھا تھا مولا کے تعلق کے باب میں احسان کیا ہے؟ اللہ کے تعلق میں بھی کوئی احسان ہوتا ہے حضور؟ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور بڑی معروف حدیث، سارے طبقات جس کو مانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سنو، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کرے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ محنت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے، اللہ کے تعلق میں خالصیت پیدا کر کے، رضائے الہی کے سفر کا مسافر بن کر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نقاب الٹ دیا جاتا ہے۔ اور وہ نقاب کیسے الٹا جاتا ہے؟ اس کی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مثال دی ہے، وہ مثال عرض کر کے آج کی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔
مولانا روم نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ دو ملک تھے، ایک چین اور ایک کوئی اور ملک، ان کے کاریگروں کے درمیان مقابلہ ہو گیا، اور مقابلہ یہ تھا کہ کون اچھی مصوری کرتا ہے، تصویر نقش و نگار کون اچھے بناتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک طرف ایک ملک کے کاریگر تھے، ان کو ایک دیوار بنا کر دے دی گئی کہ اس دیوار پر تم نے نقش و نگار بنانے ہیں، دوسری طرف بھی دیوار بنا کر دے دی گئی، درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا گیا، ادھر والے نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ادھر والے کیا کر رہے ہیں، اور ادھر والے نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ادھر والے کیا کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ معین ہو گیا، اس عرصے کے دوران کام ہوتا رہا، ایک طرف والے نقش و نگار بناتے رہے، خوبصورت پھول بوٹے بناتے رہے، خوبصورت مصوری کرتے رہے، پینٹنگ ورک کرتے رہے، بہت اچھا۔ اور دوسری طرف والوں نے کیا کیا، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، وہ اس دیوار کو صاف کرتے رہے، اس کو ریگمال کرتے رہے، صاف کرتے رہے، سیکل کرتے رہے، یہاں تک کہ محنت کر کے انہوں نے اس دیوار کو شیشہ کر دیا۔ اب جو کوئی دیوار کے سامنے کھڑا ہوتا نا تو اس کو اپنا عکس اس دیوار میں سے دکھائی دیتا تھا۔ جب وقت ختم ہوا، درمیان سے پردہ اٹھا تو جو ادھر کے نقش و نگار تھے وہ سارے ادھر آ گئے، جو ادھر کے نقش و نگار تھے، جو ادھر کی تصویریں تھی، جو ادھر کے پھل بوٹے تھے، جو ادھر کی پینٹنگ تھی، جو ادھر تھا وہ سارے کا سارا اس دیوار میں منعکس ہونے لگا، دکھائی دینے لگا، اور لگتا ایسے تھا کہ انہوں نے بوٹے دیوار کے اوپر بنائے ہیں، انہوں نے بوٹے دیوار کے اندر بنائے ہیں۔ یہ بات بیان کر کے مولانا روم ایک میسج دیتے ہیں، ایک پیغام دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، انوار ادھر اب بھی چمکتے ہیں عرش الہی پر، وہاں کے انوار و جمال اب بھی اترتے ہیں، وہاں کے پھل بوٹے اور نعمتیں اب بھی اترتی ہیں، وہاں کی رؤیت ادھر اب بھی آتی ہے، مگر جب آگے آتی ہے تو تیرے دل کی دیوار ابھی آئینہ نہیں ہوئی، تو نے دل کی دیوار کو صاف نہیں کیا، دل کی دیوار کو شیشہ نہیں کیا، تو اپنے دل کی دیوار شیشہ کر، پھر دیکھ جو ادھر ہوگا وہ ادھر دکھائی دے گا، جو ادھر ہوگا وہ ادھر دکھائی دے گا، وہ ادھر نظر آئے گا، تو بیٹھا ادھر ہوگا مگر ادھر کے انوار بھی ادھر آ رہے ہوں گے، دکھائی دے رہے ہوں گے، اور ایسے لگتا ہوگا کہ یہ تیرے اپنے ہی انوار ہیں، تیرے دل کی دیواروں کے اندر سے باہر دکھائی دیں گے۔ سو احباب گرامی، یہ جو راتیں ہیں، یہ جو اللہ نے بنائیں، یہ راتیں یاد رکھیں، یہ وہ راتیں ہیں جن میں آپ کا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور منٹوں کا سفر سیکنڈز میں، لمحوں میں طے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کا فضل و جود و سخا اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ اگر کراچی سے ریل کے ذریعے آئے نا تو پتہ نہیں گھنٹے لگا دیتے ہیں، 24-25 گھنٹے، 1-1.5 دن، ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ آ جائیں بائی ایئر تو پھر آپ 1 گھنٹے، 1.25 گھنٹے، 1 گھنٹے میں ادھر آ جاتے ہیں۔ یہی ہے یا نہیں؟ فاصلہ تو ویسا ہی ہے مگر سمٹ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک اپنے تعلق کے فاصلے ان راتوں میں سمیٹ دیتا ہے، ان راتوں میں سمیٹ دیتا ہے کہ کوئی میرے تعلق کا مسافر آئے، ویسے تو میں اپنا در دولت خاص، اپنا در دولت خاص آدھی رات کے بعد وا کرتا ہوں، کھول دیتا ہوں کہ آئے مجھ سے لے لے، رحم طلب کرے، رزق طلب کرے، نعمتیں طلب کرے، مگر جب ایسی راتیں آتی ہیں تو وہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی اپنا در دولت وا کر دیتا ہے، در رحمت وا کر دیتا ہے، در نعمت وا کر دیتا ہے کہ اب جو آدھی رات کو تم بستر پر جاؤ پھر اٹھ سکو نہ اٹھ سکو،
وہ جو خاصوں کو عطا کرتا ہوں نا، آج میں نے عام کر دیا ہے۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر در رحمت کھل گیا۔ سو ان راتوں کو غنیمت جانیں، ان میں خاص طور پر اللہ کے تعلق پر محنت کا اہتمام کریں۔ کوشش کریں کہ ہمارا یہ سفر اللہ کے تعلق کے باب میں سرعت کے ساتھ طے ہو، اللہ کے رحمت اور فضل کے ساتھ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔